اس کی آنکھیں مقدس، اس کا پورا وجود مقدس ہوتا ہے. وہ جس راجی انکساری سے سجدہ میں گرتا ہے وہ ماتمی حلقوں میں کھڑا ہو کر بھی گویا کہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اس کی نظروں میں حسین ہوتا ہے، اس کے ہاتھ حسین ابن علی کے لیے اٹھتے ہیں، اس کی زبان سے مرثیہ حسین ابن علی کا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک قدم حسین ابن علی کے لیے اٹھتا ہے اور یزیدیت کو رونقتا ہوا چلا جاتا ہے. امام فرمایا کرتے تھے اپنی فکرہ کہ یہ شاہ کی ڈکٹیٹر حکومت اور یہ وقت کا یزید جو امریکہ کا ایک ہنڈا اس نے پار رکھا ہے مشرق وسطی میں، یہ ہمارے ماتمی حلقوں سے ڈرتا ہے. ماتمی حلقوں سے. آگے فرماتے ہیں ماتمی حلقوں سے نہیں، انہوں نے جو سیاہ لباس پہن رکھا ہے اس سے ڈرتا ہے. کس نے بابا یہ سیاہ لباس کپڑا ہے؟ فرماتے ہیں نہیں یہ کپڑا نہیں، اس لباس میں جو وہ استغاثہ کی ایک صدا ہے جو حسین ابن علی نے اس وقت کہی. یہ سیاہ لباس اس کی ترجمانی کرتا ہے، وہ ہر وقت کے یزید کے مقابل تھی. شاہ کو یہ یقین ہو چکا ہے جب یہ استغاثہ یہ صدا گلی اور کوچہ میں آئے گی میری حکومت باقی نہیں رہے. آؤ میں یہی کہا کرتا ہوں عموماً چھوٹی کیا کہتے ہیں زبان اور بڑی. اب وقت آ گیا ہے. ایک وقت تھا کہ شاید ممبر امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کرتے تھے عوام کو. اب مسئلہ برعکس ہو چکا ہے. اب عوام ہمیں کرے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے یا نہیں بابا؟ محسوس نہیں کرتے؟ تو پورے کا پورا مکتب جس نے ٹرکوں پہ لگا دیا ہو، جس کا مطمع نظر اس کی حسین نہیں، حسین ابن علی کی سیرت طیبہ نہیں، جس کا مقصد فقط اور فقط ہے کماؤں اور بڑے سے بڑا دولت مند بنوں. سننے والا پوچھ سکتا ہے بابا حسینیت کس کا نام ہے بتاؤ؟ روکو ان کو. اپنے رفاعامہ کے ادارے بناؤ جو حسین ابن علی علیہ بیت رسول کا ایک مشن تھا. اپنے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے سکول بناؤ، کالج بناؤ بابا. گلی اور کوچے میں پھیل جاؤ، لوگ پوچھیں کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ بچے جو جا رہے ہیں. آپ کہیں کہ یہ دارالحسین سے فارغ و تحصیل ہیں. ان کی فیسیں کم کرو خدا کے لیے. یہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو، ان کا پیشے لیجیے. ایک جو آپ سے 20,000 لیتا ہے نا، اگر پوری ملت اس سے متفق ہو جائے کہ تمہیں 5,000 دیا جائے گا، پڑھیں گے کہاں جائیں گے؟ اور اپنی بقیہ دولت خدا کے لیے مشن حسین ابن علی کے لیے لگاؤ. مشن حسین کیا ہے؟ امام بارگاہ سے باہر نکلو، گلی اور کوچہ میں پھیلو، مسلمانوں کے کام آؤ، شیعوں کے کام آؤ، یتیموں کے کام آؤ، ان بے سہارا بچیوں کے کام آؤ جن کے پاس جہیز کے لیے پیسہ نہیں. اپنے کاروباروں پہ لکھو کہ یہ نواز رسول کے مشن کے لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہمارے بچے اس وقت ہی حسینی بنیں گے جب ہم اس مصیبت سے چھٹکارا پائیں گے. یہ مصیبت ہے. ہماری دولت ایک ایسے راستہ پر صرف ہو رہی ہے جس میں فقط ہمیں ثواب کا جھانکا دیا جاتا ہے. کیا ثواب ایک پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، وہ 2 فقرے مصائب کے پڑھے فضائل کے، اور اس کے بعد مصائب پڑھے سید و شہداء، اور جو وہاں بیٹھے ہیں وہ اٹھ کر ایک بہترین مرثیہ پڑھے اور ماتمداری کر دیں؟ کیا اس سے ثواب نہیں ہوتا؟ بہت بڑا. اپنی دولت محفوظ کرے. مجھے ایک آدمی نے بات کی کہہ کر ختم کر دوں. اہل حدیث کا آدمی تھا، مجھے کہنے لگا شاہ صاحب بات بتاؤ مجھے. میں کہا تو پوچھو. کہتا ہمارا وہ کہتا ہے جلسہ زیادہ سے زیادہ ایک مسجد میں ہوتا ہے. ہم اعزازی طور پر ایک آدمی کو بیت سے بلاتے ہیں، باقی سارے مولوی صاحبان مقامی ہوتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھا. اس کا قبلہ ہمارا رفاعامہ کے سلسلے دیکھو، ہماری فری ایمبولینس سے چل رہی، ان بے سہارا لوگوں کے لیے اسپتال وغیرہ وغیرہ. آخر میں اس نے چوٹ لگائی. وہ کہتے شاہ صاحب
جب تمہارا کہیں جلسہ ہو تو پورا علاقہ سیل ہو جاتا ہے. میں نے کہا بالکل ہو جاتا ہے. اس کا کہ حقوق انسانی کے حوالے سے جو تمہارے ائمہ کا ایک پورا امتیاز تھا، کوئی کام کر کے دکھاؤ مجھے کیا کیا تم نے. پوری دولت مخصوص لوگوں کی جیب میں جا رہی ہے اور وہ مکتب کے لیے وہ نہیں، وہ اپنے ذاتی منافع، ذاتی لذتیں اور ذاتی شہرت اور چودراہٹ اس سے کما رہے ہیں. مکتب میں مانگو. ایک یتیم بچی کے لیے جاؤ کہ میں نے جہیز بنانا ہے، اعلیٰ صاحب جو تم نے محرم کی فیس دی اس سے 5,000 روپیہ تو دو. نہیں ملے گا. کیوں؟ دینے والے ہم ہیں، لینے والا وہ ہے. عبادت ہے نا، سٹیج عبادت ہے. کیا عبادت پہ فیس چکانا جائز ہے؟ بس تو میں کہتا ہوں صبح کی نماز میں آپ کو پڑھاتا ہوں، اگر 5,000 روپیہ دو. 5,000 2 رکعت صبح کی نماز پڑھاؤں گا 5,000 روپے پر، وہ جماعت درست ہے؟ اگر یہ عبادت ہے تو عبادت کی قیمت نہیں ہوتی. حسینیت کی قیمت، اگر میں حسینی ہوں، ان کا جب مشن میں نے دینا ہے تو اس کی فیس کس سے لے رہا ہوں؟ کیا وہ غیر شیعہ ہیں جن سے لے رہا ہوں؟ وہی آسے کس سے لے رہا ہوں؟ اس کی مثال ایسی ہے، شاید دور نہ چلا جاؤں، کہ والد صاحب کوئی کام کر رہا ہے اور بیٹے سے کچھ مانگ رہا ہے فیس کے طور پر، یا بیٹا کام کا ہے اور والد سے فیس کے طور پر مانگ. دوستو یہ مولوی صاحب اگر بیٹی کا عقد پڑھیں تو اس سے جو ان کا بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے جی؟ جوائی آگ دو. کیا اس سے نکاح کی فیس لیں گے؟ کیوں زمین ہماری مرد ہوگی سٹیج کے لیے؟ بات تم کہتے ہو لوگ کچھ مجھے کہیں گے، کیا یہ فقط حسین ابن علی اتنے مظلوم ہیں کہ تم جب فیس چکاتے ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم حسین ابن علی کے کچھ لگتے ہی نہیں؟ جو کچھ سارے کا سارا بوجھ اس فقط سامعین پر ہے، اس بیچارے بانی پر ہے. خدا کے لیے میں آپ سے واسطہ دیتا ہوں، آپ کو ہوش میں آؤ، یہ مشن حسین ابن علی نہیں. مشن حسین ابن علی یہ ہے، حسین ابن علی کا مشن یہ ہے، ایک بہترین باعمل انسان کو، چاہے وہ ذاکر ہو یا مولوی، اس کو سٹیج پہ کھڑا کرو، اس سے قصیدہ اور فضائل سنو، اس کے بعد مصائب سنو، گریہ کر لو دل بھر کر، اس کے بعد اٹھو، جو تمہیں لو آتا ہے تھوڑی سی ماتمداری کر لو. یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس عبادت سے یہ بدرجہ بہتر ہے جو صبح سے شام تک چل رہی ہے، جس میں نہ نماز کا وقت، نہ اذان کا وقت، نہ کسی غریب کی فکر، نہ مسکین کی فکر، نہ ان یتیم لوگوں کی وہ صدا استغاثہ تمہارے کانوں پہ نہیں آتی. تو اتنے مست ہو گئے دنیا میں دولت کما کر. میں نے جاکر سے پوچھا بابا ایسا کرو کہ تمہاری دولت جو تم نے آج تک کمائی کتنی ہو سکے؟ شاہ جی کروڑوں میں حساب ہے. باقی اسے حساب کتنے دینا ہے؟ تمہاری اولاد صالح ہے، متقی و پرہیزگار ہے، اس کو اچھے انداز سے خرچ کرے گی. وہ فاسق فاجر ہے. میں نے کہا تمہاری اولاد کو میں جانتا ہوں. بابا کس کو حساب دو گے؟ کون حساب دے گا تمہاری اس دولت کا؟ ایسا کرو کم از کم، میں نے کہا جو لباس رسول کے نام پر تم نے دولت لی اس سے سب سے پہلے خمس کا حساب کرو. اس میں کتنے فقیر و مسکین سادات کے گھرانے آباد ہوں گے. اور باقی دولت کو بھی اگر تم جرت کرو. وہ مجھ سے پوچھنے لگا آگا انقلاب کیسے آتا ہے؟ میں نے کہا انقلاب کا ایک بہترین نسخہ ہے، بڑا آسان. وہ کہا وہ کون سا؟ میں نے کہا نسخہ یہ بابا کہ جو میری خاندانی وراثت تھی جب سے میں مولوی بنا، فرض کریں یا ذاکر، فرض کریں میں 1 کلے کا مالک تھا اور اچار کے ساتھ روٹی، آج 20 سال 30 سال 40 سال کے بعد جو ساری دولت ہے، میں نے کہا وہ حسین ابن علی کے نام پر ہے اور وہ حسینیوں کے لیے وقف کر دو اور تم واپس اسی اچار پہ آ جاؤ. وہ اچار
تو میں کہتا ہوں تو اب جب تم خمینی بن جاؤ گے کہ یہ پاکستان کی ملت اتنی قدردان ہے کہ تمہارے قدم چومے گی، جانے دے گی، اولادیں دے گی، جو کام تم ان سے کروانا چاہو یہ کر کے دکھائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتے، ہم دولت میں اس قدر مست ہیں، ہم دولت میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں، دولت کے نشے نے ہمیں دین سے اتنا دور کر دیا ہے کہ سٹیج پہ تو میں حسینی بنا ہوا ہوں، لیکن گلی اور کوچت، جلوت اور خلوت میری حسینیت سے یکسر دور ہے۔ تو کہتا ہے میں مکتب کی شاہرت تو کاٹ سکتا ہوں، مکتب کے لیے نجات کا امداد نہیں ہو سکتا۔ دعا خدا بندہ میں صحیح مکتب اہل بیت رسول کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، حسینی بننے کی ہمت و طاقت عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار۔